وہ کم ترین تعداد ہے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جس کی بنیاد پہ یہ بل پاس ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کی تشکیل کیسے دی گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس کی گئی تھی، ویل چیئر پہ سینیٹروں کو اغوا کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کل بھی ایک ایسا سانحہ ہوا، 2 سینیٹروں نے اپنی پارٹیوں سے غداری کی، غداری کی بنیاد پر ایک سیاہ مسودے کو پاس کیا گیا۔ اور یہ سیاہ مسودہ کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے، آپ کا فرض ہے کہ یہ ان کی زندگیوں پر، ان کی آبرو پر، ان کے جان و مال پر حملہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ بس ایک آئینی ترمیم ہوئی جو کوئی قانونی نوعیت کی بات ہے جس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں پر نہیں پڑے گا۔ آج صبح ہی میں ایک عدالت پہ پیش ہو کر آیا ہوں جہاں آج سے ہی جج صاحبان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، دل بجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں قانونی نظام، عدالتی نظام عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اب ارادہ ہے ایک ایسی عدالت قائم کرنے کا جس کو نام دیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس میں فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم جو 8 فروری کی لوٹ کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوا، اس شہر میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا، پورے ملک میں کیا ہوا۔ جیتنے والوں کی جیت کو کیسے ہار میں تبدیل کیا گیا، کیسے ایک مصنوعی پارلیمان تخلیق کی گئی، ایک مصنوعی حکومت تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد ہم سے، پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ یہ سب کچھ کر کے ایک جعلی 2/3 اکثریت پیدا کی گئی۔ پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کو 16 سیٹیں دی تھیں، ان 16 سیٹوں کو پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ 2/3 اکثریت میں تبدیل کیا گیا۔ اس میں حصے دار ایمن ولی بھی ہیں ANP کے، اس میں اور بھی ہیں، باپ پارٹی بھی ہے۔ سب کو کچھ نہ کچھ دے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے پاکستان کے عوام کے حقوق پر حملہ ہے۔ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسی مصنوعی نظام کے نتیجے میں بنے وزیر اعظم خود تشکیل دیں گے، اپنی جیب سے نام نکالیں گے۔ غور سے پڑھیے، یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ پہلا چیف جسٹس اور پہلے جج اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وزیر اعظم مقرر کریں گے، وہ نام دیں گے اور صدر ان ناموں کی توثیق کریں گے، نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ اور یہ کون سا صدر ہے؟ یہ وہ صدر ہے جس کے خلاف مقدمات کی بھرمار کو آپ جانتے ہیں۔ وہ فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہو، بینک آف سندھ کا، آپ کو یاد ہوگا اتنا وقت نہیں گزرا کس طرح سڑک کے پار سپریم کورٹ کی عدالت میں بچے بچیاں کیشیئر سندھ بینک کے پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا۔ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹوں میں آتے تھے، ان کے اکاؤنٹوں سے کیش نکال لیا جاتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا؟ اور تمام انگلیاں ایک ہی جانب اٹھی۔ وہ ایک مقدمہ بنا اور اس مقدمے کو یکلخت اس مصنوعی رجیم نے ختم کر دیا، اس مصنوعی حکومت نے۔ اس صدر کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے قانونی عمل سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی تمام عمر کے لیے۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بڑے سے بڑا بدکار، بڑے سے بڑا جابر بالآخر قانون کے سامنے آیا۔ ہماری اپنی روایت، روشن روایت حضرت عمر فاروق کی ہے۔ کوئی شخصیت اس ہماری مملکت میں ایسی نہیں ہو سکتی جو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے جواب دے نہ ہو، لیکن اس سیاہ ترمیم نے یہی کیا ہے۔ صدر مملکت کو تا حیات استثناء دے دیا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی یہی استثناء حاصل ہوگا۔ ان کے سامنے ہے مشرف کا انجام، کس طرح وہ در بدر ہوا، کس طرح عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی، اس نے جو آئین کی پامالی کی، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا۔ تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو، اس ملک کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو، کرپشن کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ عہدہ حاصل کر لو تو تم مبرہ ہو، تم تمام عمر کے لیے کسی قانونی کارروائی سے اوپر ہو گئے، کوئی عدالت تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے۔ تو یہ ہے وہ ترمیم جو کی گئی ہے، اور جو عدالت بنائی جائے گی وہ انہی کے نمائندوں کی ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی جن کے نام یہ لوگ
प्रूफ करेंगे। वो जो हमें नजर आते हैं और जो पसे पर्दा खड़े असल ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस निज़ाम ने एक मसनूई निज़ाम कायम किया है, कानून का, अदालत का, जो ताकत के ताबे है, जो जबर के ताबे है। अब आपके बच्चे अगर अगवा होते हैं, रात की तारीकी में बीगो डाले आपके घरों पर हमला करते हैं, चादर चार दीवारी को पामाल करते हैं, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाकर आपको जेलों में डाला जाता है, तो याद रखिए, हम पहले आईनी पटिशनें करते थे, हमें कुछ उम्मीद होती थी कि वो किसी ऐसी अदालत के सामने जाएंगी जहां से मामला शायद इंसाफ की बुनियाद पर तय हो, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हमें कुछ उम्मीद होती थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुजूर जज होंगे, कानून को बुलंद करने वाले, इंसाफ को बुलंद करने वाले, इंसानी हुकूक के पासदार। अब हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं। हमारे सामने एक ऐसा निज़ाम खड़ा कर दिया है जो एक अंधी खाई है। आप उसमें छलांग मारकर गर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो आपको इंसाफ मुहैया करे, अदल मुहैया करे, हमारी जो शानदार रिवायात हैं, इस्लामी रिवायात हैं, उनके मुताबिक आपके साथ मामला हो, तो ऐसा नहीं होगा, भूल जाइए। अब आपके सामने ये सवाल है कि आपने करना क्या है। पूरी कौम के सामने ये सवाल है कि आपने करना क्या है। क्या हम सब भेड़ बकरियां हैं जो उस जबर को सहेंगे, जो उस जबर के तहत अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, जो बीगो डालों के इंतजार में सिसकेंगे? कि हमने कोई कदम उठाना है, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है, हमने निकलना है। ये जिंदा कौमों का शेवा है। ऐसा नहीं है कि आइन और कानून और हमारा तमद्दुन, हमारी तारीख, हमारा दीन हमें रोकते हैं ये करने से। उनका तो इसरार है कि जुल्म के खिलाफ निकलो, जबर के खिलाफ निकलो, आवाज बुलंद करो, अपनी गर्दनों को उठा के रखो, अपने सरों को उठा के रखो, झुकने मत दो अपने सरों को, अपने दिलों में बहादुरी पैदा करो। तो हम आपके सामने बार बार आते रहेंगे। मेरे साथ कादरीन बैठे हैं जो मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है आपके तवज्जुह पाकिस्तानी कौम को कि अब ये वक्त क़याम है। ये ऐसा वक्त है जब हमें कलीदी फैसले करने हैं, अपनी और अपनी नस्लों के हवाले से, इस मुमलिकत के हवाले से जिसका ख्वाब अलामा ने देखा था, अल्लामा इकबाल ने। कायद आज़म की अफकार क्या थे, उनकी सोच क्या थी। आज 78 साल बाद हर चीज की नफी हो चुकी है। हम एक जबर और आमरीत के निज़ाम में फेंक दिए गए हैं। हम इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। जिन्होंने कल गद्दारी की, उनको इबरत का निशाना बनाना इस कौम का काम है। गद्दारों को भी हम कहीं झुकने नहीं देंगे और जाबिर का हम मुकाबला करेंगे। जाबिर के सामने हम कलमा हक अदा करते रहेंगे। रामा साहब, आप मज़ीद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।